آئی ایم اویس احمد لیکچرر پاک اسٹڈی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 5 سے پیج نمبر 109. ٹاپک ہے بہتر اسلوب حکمرانی کی راہ میں درپیش رکاوٹیں. یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ٹاپک ہے کہ پاکستان میں وہ کون سے مسائل ہیں یا وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ آج تک بہتر حکمرانی قائم نہ ہو سکی یا بہتر حکمرانی نہ ہو سکی. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تعلیم کی کمی. تعلیم جو ہے یہ ترقی میں بیسک یا ایک بنیادی یا جو مین ایک فیکٹر ہے یہ ترقی میں تعلیم ہے. ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے. دنیا کے باقی ممالک یا دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ شرح خواندگی یا انگلش میں لٹریسی ریٹ جسے کہا جاتا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ ہے. جو لیٹسٹ یا جو آخری اکنامک سروے یا معاشی جائزہ ہوا تھا پاکستان میں اس کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی یا لٹریسی ریٹ 58% یعنی 58% تھی. تو 58% کو اگر دیکھ لے اور باقی دنیا کو دیکھ لے تو باقی دنیا میں یہ جو شرح خواندگی ہے وہ 58% کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے پھر شعور کی بھی کمی رہتی ہے چونکہ شعور تعلیم یا ایجوکیشن یا نالج سے ہی آتی ہے. لہٰذا چونکہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے اس لیے شعور کی کمی ہے. لوگوں کو مسائل اور عام باتوں یا چھوٹی سی باتوں یا مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پہ جو بہتر اسلوب حکمرانی ہے وہ قائم نہ ہو سکی. دوسری جو وجہ ہے وہ ہے معیاری منصوبہ بندی. پاکستان میں بدقسمتی سے آج تک کوئی معیاری منصوبہ بندی نہ ہو سکی. دنیا کے باقی ممالک میں جو پلاننگ کمیشنز ہوتے ہیں یا جو پلاننگ منسٹری یا وہاں پہ جو ادارے ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں اگلے 20 30 40 50 سال کے وہ بہت آگے کا سوچتے ہیں. 50 سال کا سوچتے ہیں, مستقبل کے 40 سال کا سوچتے ہیں, کوئی 30 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے 1947 سے آج تک اس طرح کی منصوبہ بندی عمل میں نہیں لائی گئی. ہر روز یا ہر نئے دن کے ساتھ نئے سیاسی اور معاشی تجربات کیے جاتے ہیں. نئی ڈیولپمنٹس یا نئی چیزیں آئے دن سامنے آتے ہیں. اس لیے یہاں پہ جو معیاری منصوبہ بندی ہے وہ آج تک نہ ہو سکی جس کی وجہ سے پاکستان میں جو بہتر حکمرانی ہے اس کا خواب پورا نہ ہو سکا. تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ماشاء اللہ. چونکہ سیاسی استحکام کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. سیاسی استحکام کی وجہ سے ہی معاشی استحکام آتا ہے. اور جس ملک میں یا جہاں پہ معاشی استحکام ہو تو وہ معاشرہ اپنے عوام پہ یا اپنے لوگوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. یہاں پہ چونکہ بار بار جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یا جو سیاسی نظام ہے یا جو جمہوریت جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں وہ نظام بار بار ڈسٹرب ہوتا آیا ہے اور ملک میں ٹائم ٹو ٹائم یا مختلف اوقات میں ماشاء اللہ لگے ہیں. مختلف ادوار میں فوجی ڈکٹیٹرز نے ملک پہ قبضہ کیا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ سسٹم کے ڈسٹرب ہونے سے یا سیاسی استحکام کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بہتر اسلوب حکمرانی کا خواب پورا نہ ہو سکا. اگلا جو ریزن ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی. چونکہ یہ جو تعلیم کی کمی اور ماشاء اللہ یا سیاسی اور معاشی تجربات یہ سارے ملا کے ان سب کے فقدان کی وجہ سے یا ان مسائل کی وجہ سے اس مسئلے نے جنم لیا ہے. مذہبی انتہا پسندی کی بات کر رہا ہوں. تعلیم کی کمی, بہتر یا معیاری منصوبہ بندی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مذہبی انتہا پسندی ملک میں بڑھی ہے اور معاشرہ یا جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گیا ہے یا مختلف فرقوں میں تقسیم ہوا ہے. اس لیے
بجائے مسائل حل ہونے کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے قانون کی پاسداری نہ کرنا۔ اگین تعلیم کی کمی، معیاری منصوبہ بندی اور آئین پہ عمل نہ کرنا یعنی ماشاء اللہ لگنا ملک میں، ان سب کی وجہ سے یہاں پہ قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ اکثر اوقات جو بڑے بڑے یا طاقتور لوگ ہیں وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ آئین جو ملک چلانے کے لیے یا ریاست اور عوام کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے یا سوشل کانٹریکٹ جسے کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو، آج تک جو 1973 کا آئین ہے اس پہ صحیح طرح سے عمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ملک میں مسائل حل ہونے کے اور بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں تدارک کے لیے کہ کس طرح بہتر حکمرانی قائم ہو سکتی ہے، یا کس طرح یہ جو مسائل ہم نے پڑھے کہ بہتر حکمرانی کے راہ میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں، تو وہ یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی سب سے پہلے ضروری ہے کہ چاہے کوئی طاقتور ہو، کوئی کمزور ہو، چاہے کوئی پیسے والا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، اس ملک کے شہری، جتنے بھی شہری ہیں اس ملک کے، ان کو قانون کی نظر میں ایک طرح سے دیکھا جائے، یعنی اس ملک میں آئین کو صحیح طرح سے یا اپنے اصل روح کے مطابق نافذ کیا جائے۔ آئین کے نافذ ہونے سے ہی ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہوگی اور مسائل حل ہوں گے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عوام کی شمولیت۔ چونکہ جمہوریت میں عوام کے امنگوں کی یا عوام کے ووٹ سے منتخب کردہ حکومت یا حکمران آتے ہیں، اس لیے ووٹ سے منتخب شدہ حکمران ہمیشہ عوام کی خواہشات کے مطابق پالیسیاں یا ترقیاتی کام کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی ترقی یا پاکستان کو ترقی کے ٹریک پہ لے جانے کے لیے بنیادی طور پر یہ پوائنٹ ضروری ہے کہ لوگوں کو یا پاکستانی عوام کو حکمرانی یا فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے احتساب۔ احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ یا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے ضروری ہے طاقتور، کمزور، مالدار اور غریب کو احتساب کے پیمانے پہ یا احتساب کے پیمانے میں سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جائے، تبھی بہتر حکمرانی کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مردم شماری۔ چونکہ سب سے بیسک پوائنٹ بہتر حکمرانی کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور منصوبہ بندی کے لیے مردم شماری بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے، ویل مینج طریقے سے ملک میں ٹائم ٹو ٹائم یا ایک فکسڈ جو دورانیہ ہوتا ہے یا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آئین میں، ان ٹائم پیریڈز میں ملک میں مردم شماری کی جائے تاکہ آبادی کے لحاظ سے وسائل تقسیم کیے جائے یا آبادی کے لحاظ سے ہی اگلے یا مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ شفاف کارکردگی کا تعلق بھی احتساب سے ہی ہے۔ شفاف کارکردگی سے مطلب یہ ہے کہ ملک میں حکمران طبقہ یا جو اپر کلاس ہے یا جو فیصلہ ساز ہے وہ شفاف کارکردگی نہ کے پیسے یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فوری اور سستا انصاف۔ اس پوائنٹ میں یا اس پوائنٹ کے مطابق ملک تب ترقی کر سکتا ہے جب ملک میں فوری اور سستا انصاف ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہ تو غریب کے لیے یا عام بندے کے لیے سستا انصاف ہے اور نہ فوری انصاف ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ترقی کے لیے یا ملک کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عام بندے کو یا نچلے طبقے کو فوری اور سستا انصاف مہیا کیا جائے۔
اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پائیدار معاشی ترقی. چونکہ آلریڈی ہم یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ملک معاشی ترقی کی وجہ سے ہی آگے بڑھتا ہے. جس ملک میں معاشی ترقی نہ ہو وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ریاست اگر معاشی طور پر کمزور ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام بھی ڈائریکٹلی متاثر ہوں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے منصوبہ بندی یا اس کے لیے کام کیا جائے، اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام چونکہ ضروری ہوتا ہے. لہٰذا سیاسی استحکام اور معاشی ترقی یہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، اور سیاسی استحکام کے ساتھ ہی پھر معاشی ترقی کا خواب پورا ہو سکتا ہے. اگلا یا لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے وسائل کی صحیح تقسیم. چونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہاں پہ مختلف قومیں آباد ہے، اور جو مختلف صوبوں میں رہ رہے یا مختلف صوبوں میں پاکستانی ریاست تقسیم ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ملک کی وسائل کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے. صوبائی جو وسائل ہے یا جو صوبائی خود مختاری ہے اس پہ آئین کے مطابق عمل کیا جائے، تب ہی یا اس صورت میں ملک ترقی کر سکتا ہے. جب صوبے خوش ہو یا جو صوبائی سطح پہ لوگ اپنے وسائل کا صحیح استعمال کر سکے، تب ہی ملک آگے جا سکتا ہے اور ایک بہتر حکمرانی کا خواب یا ترقی کا خواب دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے، اور یہاں پہ چیپٹر 5 بھی ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں چیپٹر 6 سٹارٹ کریں گے. تھینک یو.